یعنی دنیا دل میں نہ رہے، دماغ میں تو کوئی منصوبہ بندی کر کے کاروبار کرنا ہوگا، لیکن اس کا تعلق دل سے نہ جوڑا جائے۔ دوسری بات ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، کہ خود بھی تیرتی ہے، اوروں کو بھی تراتی ہے، اور پانی اپنے اندر نہیں آنے دیتی اور پانی میں رہتی بھی ہے۔ تو تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو خیر نہیں ہے۔ یہ کتنا سادہ نقطہ سمجھا دیا کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ تو میں نے دوسری بات کہی کہ دنیا کا تعلق دماغ سے ہو، کاروبار کیسے کرنا ہے، اس کو آگے کیسے لے جانا ہے، کاروبار کے لیے کیا منصوبہ بندی ہونی چاہیے، آپ ضرور ذہن لڑائیں، لیکن اس کو ذہن سے دل تک نہ پہنچنے دیں۔ راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کر دیں کہ یہ یہاں رہے، یہاں نہ آئے۔ وہ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جو اچھے کاروباری ہوتے ہیں وہ سارے کام دفتر میں نپٹا کے آتے ہیں، تو جب گھر آتے ہیں تو پھر گھر کے ہوتے ہیں، اور جو گھر آ کر کے بھی دفتر میں ہوتے ہیں تو وہ گھریلو زندگی کو توجہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ کتنا اچھا ہو کہ جب دفتر میں تھے تو ساری توجہ ادھر، جب گھر آئے تو توجہ بچوں کی طرف، اور جب سجدے میں گئے تو نہ گھر یاد ہے نہ دفتر یاد ہے، تو بس رب ہی یاد ہے۔ تو یہ کیفیت اگرچہ اتنی آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ کیفیت نصیب ہوگی۔ تو دنیا یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار کریں، دنیا یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے غافل ہو جائیں۔ تو اس لیے جو احادیث آپ سنتے ہیں ترک دنیا کے حوالے سے، زہد کے حوالے سے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کو دل سے نکالو۔ اور دوسری بات کہ جو ہے وہ اس کو دماغ تک رہنے دو، دل تک نہ آنے دو، چونکہ دل اتنا نازک مقام ہے کہ اس میں دنیا کی محبت کیوں آئے۔ یہ اے تن حجرا رب سچے دا، یہ تو رب سچے کا حجرا ہے نا، تو اس میں اسی کو آنا چاہیے، کسی اور کو نہیں آنا چاہیے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ترک دنیا اور چیز ہے اور غرق دنیا اور چیز ہے۔ دنیا میں غرق ہو جانا، اپنی روحانی اساس بھی گم ہو جائے، اور رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی کمزور ہو جائے، ہر عمل پر دنیا داری ہی غالب ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے تو مقصود دنیا ہو، تو یہ دنیا داری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کو دل سے نکال دیا جائے۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یہ اس کا شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں اچھائیوں کی طرف راغب کیا۔ ہم میں سے کوئی ہی بد نصیب ہوگا جس کو نماز نصیب نہیں ہے، ہم میں سے زیادہ لوگ ہوں گے جن کو 5 گانا نماز نصیب ہے، سجدوں کی توفیق نصیب ہے۔ اب جو کمیاں کوتاہیاں دیگر زندگی میں ہیں ان کو دور کریں، اپنے رزق کو پاک کریں، رزق 100% پاک کرنے کی کوشش کریں۔ رزق اگر ناپاک ہے تو پھر باطن کبھی روشن نہیں ہو سکتا، باطن میں کبھی بھی اجالے نہیں ہو سکتے اگر رزق پاک نہیں ہے، دعائیں قبول ہی نہیں ہو سکتی اگر رزق پاک نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کاٹ کے آتا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اور یمد یدیہ، اور اپنے ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعا مانگتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام،
اور اس کو غذا بھی حرام کی دی گئی. جو بدن پلا ہے وہ حرام کی غذاؤں سے پلا ہے. رسول کریم فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. قبولیت کے لیے شرط ہے کہ رزق پاک ہو. رزق کی پاکیزگی کا خیال رکھیں. والدین کی رضا میں اللہ کی رضا رکھی گئی ہے. اگر والدین راضی نہیں ہیں تو پھر رب کی رضا نصیب نہیں ہوگی. ہاں صرف والدین اگر اللہ کے حکموں کو توڑنے کا کہیں تو ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی. باقی امور میں ان کی بات تسلیم کی جائے گی اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے. اپنی نظر کی حفاظت کریں. نگاہوں کی پاکیزگی عبادتوں میں سرور کا باعث اور سبب ہے اور نگاہوں کی غلاظت سے عبادت کا سرور چھن جاتا ہے. دور موجود کے فتنوں میں سے یہ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ بن کے ہمارے سامنے آیا ہے. بالخصوص نوجوانوں کی زندگی کی ساری لطافتیں چھین لی ہیں اس نے, اور جس کے نتیجے کے اندر وہ حقیقی لذت جو عبادات کی, ذکر و فکر کی نصیب ہونی چاہیے تھی, اس سے موجودہ نسل جو ہے وہ بالکل دور ہو گئی. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدوں کا سرور کیا ہوتا ہے, سحری کے جاگنے کا لطف کیا ہے, اللہ اکبر, رب کے حضور آنسو بہانے کا سرور کیا ہے. تو اپنی نظر کی پاکیزگی کا خیال اور لحاظ رکھیں. اس کا نتیجہ یقیناً عبادات کے اندر سرور کی صورت کے اندر برآمد ہوگا. اللہ آپ کی حفاظت کرے اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ دنیا بوائی کا موسم ہے, آخرت کٹائی کا موسم ہے. بوائی کے موسم میں جس نے تخم عمل ڈال لی ہے, کل کٹائی کے موسم میں کچھ کاٹ لے گا. اور جو کسان بوائی کے موسم میں مٹی سے مٹی نہیں ہوتا بلکہ کلف لگے لباس پہن کے گھومتا پھرتا ہے, نہ کبھی کھیتی میں گیا, نہ کبھی بیج ڈالا, نہ کبھی پانی دیا, نہ کبھی جڑی بوٹیاں تلف کی, تو کٹائی کے موسم میں وہ کچھ نہیں اٹھائے گا. یہ دنیا کھیل کود نہیں ہے. یہاں ہم کھیلنے کودنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم یہاں کچھ کام کرنے کے لیے آئے ہیں. بہت تھوڑا وقت ہمیں ملا ہے. 60 سال, 50 سال, 70 سال کیا وقت ہوتا ہے. وہ میرا ایک دوست نکال رہا تھا کہ 60 سال اگر زندگی ہے, 50 سال, تو اس میں 8 گھنٹے روز سونا ہو, تو اگر 45 سال زندگی ہے تو 15 سال تو یہ نکل گئے, باقی 30 سال بچے. تو اس طرح 8-10 سال بچپن کے جو مدہوشی کے تقریباً ہیں وہ بھی گزر گئے. پھر روز 2-3 مرتبہ واش روم میں جانا پڑتا ہے, تو 13 سال اس نے نکالے تھے کہ بڑے سال تمہارے پاس ہیں, تو 13 سال ہیں. یہ ہے کل ٹوٹل زندگی. اب اس زندگی کو کہاں لگاتے ہو؟ اب اس زندگی کو کھا گیا سوشل میڈیا. یہ 13 سالہ جو زندگی بچی تھی, نمازوں کے اوقات بھی یہ کھا گیا, باقی اوقات بھی یہ کھا گیا. ہمارے پلے رہا کیا؟ پھر جب جائیں گے کیا خالی ہاتھ جائیں گے؟ آئیے اپنی زندگی کو